الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات، سامعات، ماؤں، بہنوں، آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور اس میں سب سے بڑی عبادت وہ ہے نماز. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اسی عبادت کے متعلق ہوگا. یاد رکھیے، حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں اور ایک حقوق العباد. حقوق اللہ جو ہیں ان میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کا، قتل کا سوال ہوگا. نماز میرے رسول کریم فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی ہے. جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے
تو آپ کی زبان پہ 2 کلمات اس وقت جاری ہوئے۔ ان میں سے پہلا کلمہ الصلاۃ الصلاۃ اور دوسرا وما ملکت ایمانکم کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان سے اچھا سلوک کرو۔ ایک حقوق اللہ کی بات کی اور ایک حقوق العباد کی بات کی، جاتی جب فوت ہونے لگے اس وقت کے آپ کا فرمان ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں۔ 5 وقت کے نمازی کتنے ہیں؟ ایک حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ بات کی ابتدا ہو سکے۔ میرا رسول کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو بات حضرت رسول کریم فخر موجودات سرور کونین والی بطحا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو اور صحیح ہو، اس کی سند درست ہو، جن راویوں نے آپ سے سنا آگے پہنچایا وہ ثقہ ہوں، ٹھیک ہوں، تو اس بات کے مقابلے میں کائنات کے کسی شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرا رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ ذرا ہم دینی گھرانوں میں پلنے والے یا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے جن جن کے کانوں میں اذان ولادت کے وقت ہوئی، جو کلمہ طیبہ کے قائلین ہیں، کلمہ طیبہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے قائلین ہیں، اللہ کو بڑا مانتے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث ہے جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑے وہ کافر، اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ اللہ نے یہی سورہ زاریات میں فرمایا، 26 اور 27ویں پارے کی مشترکہ صورت ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میں ان سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے رزق دیں، یہ نہیں چاہتا کہ میرے لیے کام کریں، صرف یہ ہے میری عبادت کریں۔ جتنا ہم رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، رزق تو اللہ کے سپرد ہے، دینا تو اس نے ہے، وہ غیر مسلم مسلمان ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن جو کرنے کے کام ہے وہ ہے اللہ کی عبادت۔ جس اللہ نے بڑا کر دیا، جس اللہ نے پال دیا، جس اللہ نے بغیر کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے چھوٹی عمر میں، کسی کی ماں فوت ہو جاتی ہے اور کسی کے دونوں فوت ہو جاتے ہیں، کوئی غریب ہوتا ہے، فقیر مسکین ہوتا ہے، اللہ اسے پال کے جوان کر دیتا ہے، چاہتا اس کو معذور بنا دیتا، چاہتا اسے لولا لنگڑا بنا دیتا، چاہتا اسے نابینا بنا دیتا، چاہتا اسے دل کا عارضہ لاحق ہو جاتا، چاہتا تو 15 سال سے پہلے فوت کر لیتا، چاہتا تو رات کو سویا صبح اٹھنے نہ دیتا، چاہتا تو اس کی ہر چیز سلب کر لیتا، چاہتا تو اس کا معدہ بند کر دیتا، چاہتا تو اس کے یہ دانت جو ہیں یہ نہ نکلتے، چاہتا تو یہ سر جو ہے یہ پھٹ جاتا، چاہتا تو شریانیں پھٹ جاتی، جسم بیکار ہو جاتا، چاہتا تو دل کا دورانیہ کم ہو جاتا، اگر وہ چاہتا تو ہیپاٹائٹس لگا دیتا، وہ چاہے تو شوگر کا عارضہ کر دے، وہ چاہے تو دنیا جہان کی بیماریاں رکھ دے، وہ چاہے پاؤں سے محروم کر دے، ہاتھوں سے محروم کر دے، کسی عضو سے محروم کر دے، معذور پڑا رہے۔ اس نے صرف ایک ہی سوال کیا ہے، میرے اور آپ کے خالق نے جو میرا بھی مالک ہے، آپ کا بھی مالک، جو ہمارے رات کا خالق ہے، دن کا خالق ہے، جو میری روزی کا مالک ہے، جو میرے معیشت کا مالک ہے، جو میرے سونے کا مالک ہے، میرے اٹھنے کا مالک ہے۔ آنکھیں بند ہوئی، آدمی سو گیا، یہ اس کا احسان ہے کہ دوبارہ زندگی دے دی، اٹھا دیا۔ اس کا ایک ہی سوال ہے کہ میری عبادت کرو، میری نماز پڑھو، میرے سامنے جھک جاؤ، اور جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے
5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، 17 وہ سجدے کرتا ہے، اس شخص کو اللہ کریم دنیا کائنات کے ڈروں سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اسے پھر کسی کا اندیشہ نہیں رہتا۔ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اپنے جسم کو کیل لیں، جسم پہ پھونک مارے، دنیا جہان کے شیاطین اکٹھے ہو جائیں، اس شخص پہ کوئی اثر نہیں ڈال سکتے۔ عبادت اس کا حق ہے، ہمارا فرض ہے، جس حال میں ہو پڑھنی ہے، نماز ادا کرنی ہے۔ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، اشارہ سے پڑھے، معافی کوئی نہیں۔ ہم جنازہ پڑھتے ہیں، ہر بندہ ہی آتا ہے، عید کی نماز میں ہر بندہ ہی آتا ہے، حالانہ نماز جنازہ اور یہ جنازہ جو ہے یہ نہ فرض عین ہے نہ عید فرض عین۔ جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، پورے ڈجکوٹ میں سے 3-4 آدمی پڑھ لیں تو جنازہ ادا ہو جائے، لیکن لوگوں کو منہ دکھانے کے لیے آتے ہیں کہ یہ ہمارے مرگوں پہ آتے ہیں، ہم ان کی مرگوں پہ جاتے ہیں، اور اللہ کو منہ دکھانے کے لیے نہیں جاتے۔ جو 5 وقت کہتا ہے حیا علی الفلاح، کامیابی چاہتے ہو تو میرے در پہ آ جاؤ، تمہیں کامیاب کر دوں گا۔ عید کی نماز سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اس میں آتے ہیں۔ کیوں؟ ہم رسمی لوگ ہیں، اللہ نے رسم کو حرام کر دیا ہے۔ عید میں آتے ہو تو فرض نماز میں کیوں نہیں؟ میرے رسول کی غزوہ احزاب میں 4 نمازیں رہ گئیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو رسول اللہ پھر بد دعا کرتے ہیں کہ ملا اللہ اجوافہم وقبورہم بالنار، کہ اللہ ان لوگوں کی الذین شغلونا عن الصلاۃ، کہ جن لوگوں نے ہمیں نماز سے مشغول کر دیا، اللہ ان کے پیٹوں اور ان کی قبروں میں آگ ڈال دے۔ وہ کاروبار جو ہماری نماز میں رکاوٹ، وہ ملازمت جو ہماری کاروبار ہماری نماز میں رکاوٹ، وہ کھیل تماشا جو ہماری نماز میں رکاوٹ، یاد رکھیے ہماری قبر میں وہ ایندھن بنے گا آگ، ہماری روزیوں میں برکت نہیں ہوگی، کروڑوں کمانے کے باوجود دل کا سکون نہیں ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا جو سکون ہے، اطمینان ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اور اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی نماز۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ اگر اللہ کے سامنے جھکنا نہیں جانتے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو مہروں کا مسئلہ ہی بنا دے، کہ آپ اس اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیں، اذان ہونے کے باوجود مسجد میں نہ آئیں، یا مجبوری ہے تو گھر میں نہ پڑھیں، یا دکان پہ نہ پڑھیں، یا ذمہ دار ہے تو وہاں نہ پڑھیں۔ اللہ کو غصہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے، اسی وقت زندگی کا خاتمہ کر دے، عذاب نازل کر دے۔ وہ کہتا ہے میری نماز پڑھو، رزق مجھ پہ چھوڑ دو، رزق اس کے سپرد ہے، یاد رکھیے۔ پھر نہ تعویذ نہ وظیفے کرنے پڑیں کہ جی ہمارے کاروبار نہیں چلتا، جی دعا کیجئے۔ جو آدمی اپنے لیے خود دعا نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، جو اپنے لیے نہ دعا نہیں کرتا۔ نماز پڑھیں 5 وقت کی، آج سے پہلے جو چھوڑ رہے آج سے شروع کریں کہ 5 وقت کا نماز میں نے پڑھنی ہے۔ 5 وقت ذمہ دارے میں ہیں ادھر پڑھ لیں، دکان میں ہیں ادھر ہی پڑھ لیں، لیکن نماز مت چھوڑیں۔ 2 اکٹھی کر لیں، 3 اکٹھی کر لیں، 4 اکٹھی کر لیں، لیکن چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مالک اور خالق ہے، سب کچھ اسی نے دیا ہے، اور اسی کی ناشکری کرتے ہیں۔ کوئی ہمیں 10-20 ہزار دے کہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے، اس 20-25 ہزار کے پیچھے ہم سارا دن ڈیوٹی کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ وہاں سے پیسے ملتے ہیں۔ آپ اور میں اپنے دل کی قیمت ذرا لگوائیں کتنی ہے؟ میں اور آپ اپنے دماغ کی قیمت لگوائیں کتنی ہے؟ میں اور آپ اپنے ہاتھوں اپنے اعضاء کی قیمت لگوائیں کتنی ہے؟ وہ 20-25 ہزار کے پیچھے اپنی ڈیوٹی 8 گھنٹے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے دن میں صرف 1 گھنٹہ مانگتا ہے، صرف 1 گھنٹہ۔
24 گھنٹوں میں اس کا حق ہے کہ نہیں؟ اور کچھ بھی نہیں مانگا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے دین کی یہ خدمت کرو وہ خدمت. وہ کہتا ہے میری عبادت کرو. عبادت ہمارا کام ہے، کام سنوارنا اس کا کام. جب یہ عقیدہ نہیں بنے گا، اور صحابہ کرام کے نزدیک تو وہ بندہ کافر. آپ نے پھر وہ غزوہ احزاب کی 4 نمازیں عشاء کے بعد پڑھی، ظہر عصر مغرب عشاء مدینے میں تھے. تو ہم کیوں نہیں کرتے کہ چلو ظہر کا وقت گزر گیا، نماز پڑھنی ہے تو عصر کے ساتھ پڑھ لیں، مغرب کا وقت گزر گیا تو عشاء کے ساتھ پڑھ لیں. چھوڑیں نا، کہیں رب ناراض نہ ہو جائے. اگر رب ناراض ہو گیا پوری کائنات ناراض ہو جائے گی. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کو ناراض کرتا ہے لوگوں کو راضی کر کے، اللہ کو ناراض کر لیا لوگ راضی ہو جائیں. فرمایا ایک دن آئے گا اللہ لوگوں کو اس پہ ناراض کر دے گا. اور جو بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے لوگوں کو ناراض کر کے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دن آئے گا اس پہ راضی کر دیتے ہیں. یہ اللہ کے فیصلے ہیں لاجواب، بے مثال. صحابہ کرام، ان میں چند نام لے دیتا ہوں، جو کہتے تھے کہ بے نمازی کو قتل کرنا، اس کا مال چھین لینا، اس کے مال کو آگ لگا دینا، یہ شریعت میں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، بڑے بڑے صحابہ، ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا یہ عقیدہ ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں. اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، گورنمنٹ قتل کر سکتی ہے کہ بے نمازی. آگے آئیں، اماموں کی طرف آتے ہیں ذرا، جن کے ہم قائلین ہیں، ہم اس کے مقلد ہیں. جی فلاں امام ہے، سب سے بڑے امام جن کو کہا جاتا ہے، امام اعظم کہا جاتا ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بندہ بے نمازی ہو اسے قید کر دو، جیل میں ڈال دو، اس سے توبہ کرواؤ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے قید میں ڈال دو، اس سے توبہ کرواؤ. اگر، اور امام شافعی بھی، اگر توبہ نہ کرے اسے قتل کر دو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ بے نمازی ہو اسے قتل کر دو، وہ کافر ہو گیا ہے، کفر کرتا ہے. اور تو اور جن کے نام کی ہم 11ویں دیتے ہیں، بڑے پیر صاحب، بغداد والے پیر صاحب، ان کا عقیدہ یہ ہے، اور یہ وہ بھائی جو ان کے قائلین، میں بھی ان کا قائل، حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میرے ایمان کا حصہ، میرے دل کا سکون. اللہ کے اولیاء، ان سے محبت اللہ جس کو عطا فرما دے، بہت بڑی بات. ان سے محبت کرنی چاہیے. کیوں؟ وہ اللہ سے محبت کرنے والے، ہم ان سے محبت کرنے والے. پیران پیر عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جو بندہ بے نماز ہو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو. کیوں جی؟ یہاں معاشرے میں دیکھیں کتنے نمازی، صرف 5% ایسے ہوں گے، میں شاید زیادہ ہی کہہ گیا ہوں، جو 5 وقت کے نمازی. کیوں جی؟ 5% شاید جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں. باقی کوئی کہتا ہے جی میں صبح کی پڑھ لیتا ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں شام کی پڑھ لیتا ہوں، کوئی کہتا ہے عشاء کی پڑھ لیتا ہوں. مولوی صاحب ٹائم نہیں ہوتا. اگر میرے پاس آج ٹائم نہیں ہے اللہ کے لیے، کل قیامت کے دن اللہ کے پاس بھی میرے لیے ٹائم نہیں ہوگا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنقا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتك آیاتی فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے، میری نماز سے اعراض کرتا ہے، بے رغبتی کرتا ہے، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں. اگر مال ہے تو اولاد اس کی مخالف ہوتی ہے، اولاد اس کا احترام نہیں کرتی، گھر میں سکون نہیں ہوتا. اگر سارے اس کی بات ماننے والے ہوں، اللہ کوئی بیماریاں لگا دیتا ہے، اللہ بے سکونی پیدا کر دیتا ہے، بے چینی پیدا کر دیتا ہے، کاروبار کے مسئلے بننے لگتے ہیں. اگر وہ بھی صحیح ہو، کوئی نہ کوئی پھر بھی ٹینشن رہتی ہے. اگر وہ بھی صحیح ہو
تو اللہ تعالیٰ ایسے اخراجات لگا دیتا ہے جو بے حساب ہوتے ہیں، کمائی تھوڑی ہوتی ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر اسی پہ کوئی کہتا نہیں جی میں 100% خوش ہوں، جیسے کافر خوش ہیں، اب کافر نماز نہیں پڑھتے تو پھر آپ بھی کافر ہو جائیں بھائی، اور یہ دنیا کافروں کے لیے ہے، اس دنیا کے پیچھے مولا کو ناراض کر لیا۔ اور اگر دنیا ساری ٹھیک ہو آپ کے لیے، اولاد آپ کی فرما بردار ہے، مال و دولت آپ کے پاس ہے، گھر میں سکون ہے کہ پیر صاحب کی بیعت کی ہوئی ہے، تعویذ لٹکا ہوا ہے، ان کے نام کی ہم جاپا ملتے ہیں، نام لیتے ہیں، پیر صاحب کے درشن کر لیتے ہیں، ہفتہ گزارا ہو جاتا ہے، گھر میں سکون ہے جی۔ اور موت کے وقت اگر سکون نہ ہوا، جان نہ نکلی، پھر قبر کا عذاب ہوا، پھر حشر کی سختی ہوئی، پھر اور اللہ نے فرمایا جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، میری نماز نہیں پڑھتا، قیامت کا دن ہوگا میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا جب اللہ کے پاس، اور وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جو اللہ کا دیدار کرے گا، اور وہ کتنا بد قسمت ہوگا جسے اس وقت آنکھیں نہ ملیں۔ اس دنیا میں آنکھیں مل گئیں دیکھنے کے لیے، فحاشی، عریانی، طغیانی، کفر، نفاق، ان تمام کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دنیا میں، چیزوں کو، نعمتوں کو دیکھنے کے لیے، اور وہ کتنا بد نصیب ہے قیامت کا دن ہو آنکھوں سے محروم ہو، اللہ کا دیدار ہی نہ کر سکے۔ اللہ سے کہے گا یا اللہ لما حشرتنی اعما، مجھے اندھا کیوں کر کے اٹھایا؟ اللہ کہے گا حالانکہ میں دیکھنے والا تھا، بڑی تیز نظر تھی۔ اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس بھی میرے آیات آئی تھی، میرا ذکر آیا تھا، میری نماز آئی تھی، فنسیتها، تو ان کو بھول گیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تمہیں اسی لیے آج بھی تجھے بلا دیا جائے گا۔ دوزخی پوچھیں گے جنتی دوزخیوں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے داخل کیا ہے؟ جنتی پوچھیں گے دوزخیوں، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم چوراہوں پہ کھڑے رہتے تھے، بیٹھکیں آباد ہوتی تھی، بند کر دیں اگر تو، بیٹھکیں آباد ہوتی تھی، محفلیں آباد ہوتی تھی، یار دوست بیٹھے ہوتے تھے، گھر میں مصروفیت ہوتی تھی، ادھر اللہ کی مسجد سے آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ دنیاوی کامیابی کے لیے واٹس ایپ آن رکھا ہوا، کسی وقت کوئی ملازمت کا وہاں اوپر میسج آ جائے فلاں جگہ میرے پیسے وہاں پھنس چکے ہیں وہ مل جائیں، فلاں جگہ میری کاروبار کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، اور اللہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ، نماز پڑھ کے دعا مانگو، اللہ تیری مشکلات کو حل کر دے۔ ادھر نہیں آنا، دنیاوی اسباب پہ یقین، دنیاوی معاملات پہ یقین۔ کشمیر 2005 زلزلہ یاد ہے کسی کو؟ صبح فجر کے بعد رمضان کا مہینہ، بے روز لوگ، اللہ کا قہر آتا ہے، سارے ہی بلڈنگوں کے نیچے دب جاتے۔ آپ تصور کریں ذرا کہ محفل لگی ہوئی ہے دوستوں کی، یا آپ سو رہے ہیں، یا آپ اپنی سرگرمیوں میں مست ہیں، زمین پھٹے، زلزلہ آ جائے، بلڈنگیں گریں، آدمی دب جائے، اور جب زلزلہ آتا ہے پھر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر پڑھتے ہیں باہر نکلتے ہو۔ تصور کیجئے اگر پھر بھی یقین نہ آئے، قبرستان چلے جائیے، میرے اور آپ کے دوست، میرے اور آپ کے بھائی، میرے اور آپ کے دادا، میرے اور آپ کے ماں باپ، بہت سوں کے رشتہ دار، جاننے والے، چلو یہ چھوٹا قبرستان ہے، بڑے شہروں میں چلے جائیں، ایم این ایز کی قبریں، ایم پی ایز کی قبریں، منسٹروں کی قبریں، گورنروں کی قبریں، وزیر اعظموں کی قبریں، صدور کی قبریں، کئی آرمی چیفوں کی قبریں، عدالت کے چیف جسٹس کی قبریں،
کتنے لوگ ہیں جو آج وہاں ہیں؟ کون ہے جو ان کا مالک ہے؟ ہو سکتا ہے ان کی آگ ان کی قبر بن چکی ہو. یاد رکھیے اگر وہ مر گئے ہیں تو زندہ میں نے بھی نہیں رہنا ہے. اگر وہ مردہ ہیں، آج جوانی پہ مان ہے، آج اپنے لڑکپن کے پہ مان ہے، آج اپنی خوبصورتی پہ مان ہے، آج اپنی قوت پہ مان ہے، آج اپنے پیسے پہ اپنے آپ کو ہے کہ جی ہم ہیں، آج اپنی جائیداد کے وارث ہیں، آج اپنی اولاد پہ اپنے یاروں دوستوں کی باہوں میں بائیں ڈال کے آج باتیں کرنے والے، یاد رکھیے یہی یار دوست، یہی رشتہ دار، یہی اولاد، یہی بھائی، یہی ماں باپ تجھے اٹھا کے خود اسی قبر میں دفن کر کے آئیں گے جس قبرستان سے گزرتے ہوئے کبھی خیال نہ آیا کہ میں نے بھی مرنا ہے، میری میت بھی اٹھائی جانی ہے، میرا جنازہ بھی پڑھانا ہے. آج ہم جنازے میں کہتے ہیں اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم ادخلہ الجنۃ الفردوس، اللہم اعذہ من عذاب القبر. اسی قبر میں مجھے بھی ایک دن جانا ہے. اگر میت مرنے والے وہ مجھے یہ سبق نہ دے سکیں کہ میری بھی قبر بننی ہے تو یاد رکھیے پھر آدمی کی زندگی بیکار. اگر میرا بھائی مر گیا تو میں نے بھی جانا ہے. پیدائش کے وقت اذان کہی جاتی ہے، کیوں جی؟ سب کے کانوں میں مسلمانوں میں اذان کہی جاتا. رسول اللہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان کہی تھی. ترمذی میں روایت آتی ہے، مشکاۃ شریف میں، آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو کہ قریش کے سردار سید، ان کے کان میں اذان کہی. کیا بچے پہ نماز فرض ہوتی ہے جب پیدا ہوتا؟ نہیں. اذان کیوں ہے؟ اور جب مرتا ہے پھر اذان نہیں ہوتی، نماز ہوتی ہے. میری اور آپ کی زندگی اذان اور نماز کے درمیان ہے. یاد رکھیے اگر میں ساری زندگی مشغول رہوں، اپنے رب کو بھولا رہوں، اپنے رب کو یاد نہ کروں، تو اذان سے نماز تک زندگی ہے، پھر قبر میں بھی رونا ہے، حشر میں بھی رونا ہے. مولا سے بے رغبتی، 40-50 سال کے ہو گئے، اللہ کو بھولے ہوئے، اللہ کے نافرمان، مسجدیں کہہ کہہ کے آوازیں آ کے آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. یار میرا ٹائم نہیں. وہ کہتا میرے کپڑے ٹھیک نہیں. وہ کہتا جی میں مویشیوں کا کام کرتا ہوں، وہاں سے وہ لگ جاتی ہے گوبر. یاد رکھیے جو حلال جانور ہیں ان کے گوبر اور پیشاب سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا. میرے کپڑوں پہ اگر جانوروں کا پیشاب لگا ہو تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں، کوئی بہانہ نہیں ہے. اگر کسی کو پیشاب کا مسئلہ ہو، بعض حضرات کو ہوتا ہے کہ قطرے آتے رہتے، ایک مرتبہ طہارت کر لیں، بے شک وہ پیشاب آتا رہے، نماز ہو جائے گی، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے. بہانے سارے. کتنے احباب کو کہتے ہیں آج ہی نماز پڑھ، کہتے ہیں جی میرے کپڑے کا سب اچھے نہیں. یہ پلیدی تو تیرے دل میں ہے، جس کو باہر نکال. اصل تو ہے وہ دل یا وہ دماغ جہاں گندی سوچیں پلتی ہیں. ان گندی سوچوں کو باہر نکالیں. اپنے رب کو کبھی ناراض نہ کریں. اگر وہ ناراض ہو گیا میری دنیا اندھیر، اور میرے اور آپ کے پاس اور سہارا کیا ہے؟ اگر اللہ کا سہارا چھن گیا اور کوئی سہارا ہے؟ جو قدم قدم پہ ہماری حفاظت کرتا ہے، قدم قدم پہ وہ ہماری حفاظت کرتا ہے. دنیا میں کتنی مخلوقات، اس نے کتنی ٹیکنالوجی دے دی، ترقی دے دی. شیروں کو پنجروں میں بند کر لیا، درندوں کو سدھا لیا، پرندوں کو دیکھ کے جہاز بنا لیے کہ پرندے اڑتے ہیں 2 پروں سے، ہم بھی جہاز بنا لیں، جیسے یہ اڑ سکتے ہیں ہم بھی اڑ سکیں. ایک وقت آیا کہنے لگے جی 2 ڈبے بنائے، تار باندھی، ادھر سے کان سے لگایا ہیلو، ادھر سے دور بیٹھ. اس کا مطلب ہے ایسے چیز ہو سکتی ہے جس سے رابطہ ممکن ہو. پھر موبائل آ گئے، پھر اس سے بھی بڑی ٹچ سکرین ہے. یہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں امریکہ میں آدمی بات کر رہا ہے.
ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، سارا کچھ اس نے مہیا کر دیا، ترقی، سائنس انتہا درجے کی، لیکن رب کی پہچان کوئی نہیں۔ یا معشر الجن، سورہ الرحمن، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ نکل کے دکھاؤ ذرا زمین و آسمان کے کناروں سے۔ ہم جی ماڈرن لوگ، جدید دور ہے، کمپیوٹرائز بچے پیدا ہو رہے، چھوٹا سا بچہ، ذہن اتنا تیز، فوراً سگنل پکڑتا ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے عبادت کی۔ آپ اور میں کیا ہیں؟ منی کا ایک نطفہ، قطرہ، غلیظ قطرہ۔ اللہ اکبر۔ ایک جمعے میں نے کہا تھا، کوئی ہے یہاں جو اپنی ناک کی غلاظت کھا سکے، کانوں کی میل نکال کے کھا سکے؟ ہمارا واز، میرا واز وہ نہیں ہے کہ میٹھی میٹھی باتیں، واز وہ ہے کہ دلوں کو کھینچے، کلیجوں کو ہاتھ پڑے، ایسی بات ہو۔ میٹھی باتیں ہم سے نہیں ہوتی، میٹھی باتیں وہ کرتے ہیں جنہوں نے پیسوں کے لیے تجارت تبلیغ کرنی۔ نہ ہمیں اس ویڈیو کا شوق ہے، یا تو یہ کر لیتے ہیں، ہم تو تصویر کو بھی حرام سمجھتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہاری اوقات اللہ یاد دلاتا ہے۔ سورہ زمر، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے تم ایک نطفہ تھے، پھر اس سے میں نے کیا بنایا؟ میں نے پھر اس سے ایک خون کا لوتھڑا بنایا، خون کا تھوڑا سا جیسے چپکا ہوا خون ہوتا ہے ماں کے پیٹ، پھر اسے میں نے بوٹی کی صورت دے دی، مخلقۃ و غیر مخلقہ، کوئی پیدائشی معذور، کوئی بالکل تندرست۔ اللہ اکبر۔ اس میں پھر آدمی کو اللہ صورت دیتا ہے، اور صورت دے کے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ روح پھونکتا ہے۔ اپنی سائنسی ترقی پہ گھمنڈ کرنے والے، اگر وہ روح پھونکی نہ جاتی تو ماں کے پیٹ سے بے جان پیدا ہوتے۔ جب آدمی مرتا ہے تو اوپر دیکھتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جس کی جان نکلتی، کہ وہ اوپر دیکھتا ہے، اپنی روح کو دیکھتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے، پاؤں سے شروع ہوتی ہے روح، سب سے پہلے کسی کی جان جب نکلتی ہے تو پاؤں میں جان ختم ہوتی، وہ دیکھتا ہے اپنے یہاں سے، پھر ختم ہوتی، پھر آخر ہاتھ سیدھے ہو جاتے ہیں، کسی کے خود کرنے پڑتے ہیں۔ یہ تو ہماری اوقات، آنکھیں خود بند کرنا پڑتی، اور جس کی جان نہ نکل رہی ہو اس کو پانی کی طلب ہو تو چمچیوں سے پانی پلاتے ہیں۔ یہ ہماری حقیقت۔ اتنے جوگے ہیں ہم، اور بنتے ہیں اللہ کے سامنے متکبر، اللہ کو للکارنے والے ظالم۔ ذرا اپنی حقیقت پہ غور کریں، ہم کیا تھے، کہاں سے کیا بن گئے۔ اس اللہ نے سب کچھ دینے کے بعد صرف ایک ہی سوال کیا ہے کہ نماز پڑھ لو بس، اور باقی عبادات وہ مال سے ادا ہوتی ہے عام طور پر۔ مثلا روزہ ہے، اس کے لیے خوراک کی ضرورت، زکوٰۃ ہے، مال کی ضرورت، مال ہوگا تو زکوٰۃ دیں گے۔ حج اگر مال ہے تو پھر کریں گے، لیکن وائے قسمت، نماز ایسی عبادت ہے جس کے لیے شاید ایسی کیفیت ہو کہ پانی نہ ملے، اللہ کہتا ہے مٹی سے کر لو۔ بس یہاں سے مٹی لی، ہاتھوں میں جھاڑا، پھونک ماری، چہرے پہ پھیرا، بس تیمم۔ اور امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے کہ اگر پانی بھی نہ ملے، مٹی بھی نہ ملے، پھر کیا کرے؟ آدمی ویسے ہی نماز پڑھ سکتا ہے، کیا مشکل؟ لیکن شیطان 100 بہانے بناتا ہے۔ شیطان ہے نا،
وہ تنگ کرتا ہے، بار بار وار کرتا ہے. ان الشیطان یجری من احدکم مجری الدم، شیطان ایسے گردش کرتا ہے انسان میں جیسے خون گردش کرتا ہے. وہ خیالات پیدا کرتا ہے کہیں کہیں سیدھی راہ پہ نہ آ جائے، کہیں مسلمان نہ بن جائے. جو نماز چھوڑے وہ کافر مسلمان نہیں ہے. آپ کہیں گے بڑی بات کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ مشرک ہے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. کیسے پتہ چلے مسلمان؟ اذان کی آواز آئے اور داڑھی تو وہ چھوڑیں پھر بات گزر جاتی. کیوں جی؟ اور پھر آپ کہتے ہیں جی ہر جمعے میں ہی تذکرہ کرتے ہیں. اب کیا کروں، یہ سنت رسول ہے، رہا نہیں جاتا. یہاں تو فرض نہیں پڑتے، سنتیں کس نے ادا کرنی؟ وہاں اذان کی آواز آئے، ہندو بھی بیٹھا ہے، یہودی بھی بیٹھا ہے، سکھ بھی بیٹھا ہے، عیسائی بھی بیٹھا ہے اور مسلمان بھی بیٹھا ہے. یہ میچ ہوتے ہیں کرکٹ میں یا فٹ بال میں تو اذان کی آواز آتی ہے تو کھیل چھوڑ دیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. پڑھتا ایک بھی نہیں. کیا فائدہ اس احترام کا کہ وہ گیم چھوڑ دی کہ اذان ہو رہی اور اس اذان پہ لبیک نہیں کہتے؟ کیا فائدہ اس احترام کا؟ کوئی ہے ایسا پورے مجمع میں جو اس کا احترام نہ کرتا ہو؟ اس کتاب کا احترام سارے کرتے ہیں کہ نہیں؟ جو نہیں کرتا وہ نہ بولے. اس قرآن کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے جو نماز نہ پڑھے وہ مشرک. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک معاف نہیں کرتا، باقی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کون ہے جسے محمد کریم سے پیار نہ ہو صلی اللہ ہو؟ کیوں جی، ہے کسی کو پیار؟ کوئی کس کو پیار ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں ذرا. تو اب مجھ سے یہ بھی وعدہ کرے، یا محمد کریم کا فرمان ہے جو نماز ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑے وہ کافر. کون ہے جو وعدہ کرتا ہے آج سے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا جی آئندہ نماز پڑھوں گا؟ چلو دیکھتے ہیں. اللہ سے وعدہ پکڑنے والا تو وہ ہے نا. اور اب مجھے دیکھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب نے کہہ دیا، اگر نہ کہہ دیا تو مولوی کی بےزتی ہوگی جو تقریر کر رہے ہیں. اللہ کی بےزتی کا کوئی خیال نہیں اور لوگوں کی بےزتی کی پرواہ کرتے ہیں. قاری صاحب نے کہا یار اتنے لوگوں میں چلو میں بھی ہاتھ کھڑا کر دیتا ہوں، کیوں قاری صاحب کا بھرم رہ جائے. ان کی بات کا احترام کرتے. یہاں اللہ کا احترام، محمد کریم کا احترام صلی اللہ ہو. آخری وصیت وصی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مرتے دفعہ بھی اس رسول کو یہی ہے فکر کہیں میری امت بے نماز نہ ہو جائے، بے نمازی نہ بن جائے. اور باقی عبادات ساری دنیا پہ مل گئیں. حج کے طریقے، روزے کے احکام سارے مل گئے. پہلے مسلمان 2 نمازیں پڑھتے ہوتے تھے، صبح اور شام کی بس، جیسے بنی اسرائیل پڑھتے تھے. اللہ نے معراج کروائی اور ہمارے معراج کروانے والے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے شرک کی طرف لے جاتے ہیں. سونا آیا، کیوں جی؟ دروازہ بند ہو گیا، احمد اور احد ایک ہو گیا، بس یہی ہے. اور لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. معراج کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے 5 نمازیں. میں ساری کائنات کے ملاؤں کو چیلنج کرتا ہوں، حدیث کا میں عالم ہوں، حدیث کا استاد، اللہ کی قسم ہے جو یہ واقعات یہ بیان کرتے ہیں نہ قرآن میں ثابت ہے نہ حدیث میں ثابت ہے. مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ نے کہا 5 نمازیں یا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، بس سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یا نماز. بڑے خوش آئے، 50 نمازیں مل گئی. حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرے، کیا حکم ملا؟ انہوں نے کہا 50 نمازیں. انہوں نے کہا خوش ہوتے ہو؟ اور میری قوم 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، 50 پہ خوش. آپ نے پڑھ لینی ہے، کسی اور نے پڑھنی کوئی نہیں. انہیں پتا تھا کہ 5 والے بھی نہیں ہوں گے. کیوں جی؟
واپس کہتے ہیں اللہ جی تخفیف کر دے، چلو 5 یا 10 کم کر دیتے ہیں، پھر بڑے خوش جی 10 نمازیں کم ہو گئی۔ پھر موسیٰ سے ملاقات ہوتی علیہ الصلاۃ والسلام، اب کیا ہوا جی 10 نمازیں کم ہو گئی، وہ کہتے جاؤ پھر منت کر لو، اور 40 کسی نے بھی نہیں پڑھنی۔ پھر بار بار چکر لگائے اپنی امت کے لیے، کہیں نماز نہ چھوڑ دیں، اللہ جی میری امت کمزور ہے اور نمازیں کم کر دیں۔ آخر میں 5 رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر آئے کہنے لگے اب تو 5 رہ گئی۔ انہوں نے کہا میری قوم 2 نہیں پڑھتی تھی، اور میری قوم کے نوجوان تھے بڑے چری، بڑے طاقتور، 2 نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ محمد کریم آپ کی امت بھی نہیں پڑھے گی۔ تو محمد کریم فرماتے ہیں اب مجھے شرم آتی ہے اپنے رب کے پاس بار بار تخفیف کرواتے ہو۔ 5 اللہ اوپر آواز دیتا ہے، محمد کریم شرم کرتے ہیں کہ 5 نمازیں اللہ حکم کرتا ہے 5 پڑھو 50 کا ثواب مل جائے، اور ہم کہیں نہیں جی نماز نہیں پڑھنی۔ کیوں جی؟ اگر ایک اس مجمع میں سے ایک بندہ ایسا مل جائے تو کہے جی آج کے پہلے مولوی صاحب میں نماز پڑھتے ہی نہیں تھا، لیکن آج کے بعد میں نماز چھوڑوں گا نہیں۔ ایک عرابی آیا رسول اللہ کی مجلس صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے آپ سے سوال کرنے لگ گیا دین کے بارے میں۔ اس نے کہا جی مجھے بتائیے مجھ پہ کیا عبادت فرض ہے؟ آپ نے بتایا روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ فرمایا 5 نمازیں۔ اس نے کہا جی زائد؟ آپ نے کہا فرض 5 نماز۔ وہ واپس جاتے ہوئے کہنے لگا والذی بعثک بالحق، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، نہ میں اس میں زیادہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ جب جا رہا تھا رسول اللہ نے فرمایا اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو۔ 5 وقت کا نمازی پورے مجمع میں سے ایک جوان، بوڑھا، بچہ، اللہ کا دل خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، مشکلات کا خاتمہ کر دے، گھروں میں سکون آ جائے۔ یہاں 5 کا وعدہ کر کے جائیں اللہ سے، اور جاتے ہوئے ایک مشکل کم ہو جائے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر کا ماحول خوشگوار ہو جائے، وہاں جنات سے شیطانوں سے پناہ مل جائے، اور کیا چاہیے؟ ہو سکتا ہے رب نے تیری مشکل رکھی ہی اس میں ہو کہ تو نماز نہیں پڑھتا، آج شروع کر لے۔ اور جو 5 وقت کے نمازی ہیں ان سے گزارش کروں گا نوافل کی کثرت کیا کریں۔ جس شخص کی پچھلی نمازیں رہ گئی ہیں وہ قضا کیسے دے گا؟ وہ نوافل کثرت سے پڑھے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے نمازیں پڑھ پڑھ کے، اتنا قریب دنیا میں واحد ایک چیز ہے، نفل پڑھنے شروع کر دیں اللہ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، مانگنے کے بغیر عطا کرتا ہے، ولایت مل جاتی ہے۔ اور اللہ کا ولی ہونا بڑے نصیبے کی بات ہے، اور آسمان سے نہیں اترتا، انہی اور معاشرے سے پیدا ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے، انہی بازاروں میں چلنے والے، آسمان سے نوری نہیں آتے۔ جتنے اولیاء جتنے انبیاء ہیں سارے بشر ہوتے ہیں، خاکی، گلی محلوں میں کھیلنے والے، دوست یاروں میں ملنے والے۔ جب اللہ سے تعلق بن جاتا ہے اللہ ولایت عطا فرما دیتا ہے، قریب کر لیتے۔ فرمایا اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے نفل پڑھتے پڑھتے، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کا پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اللہ اس کے اشاروں کا منتظر، وہ اللہ کے اشاروں کا منتظر ہو جاتا ہے۔ کیوں جی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ سے عہد کرتے ہیں۔ فائدہ بھی تبھی ہے میرے بھائی، وگرنہ صرف رمضان میں مسجدیں بھری ہوتی، مزہ تو تب ہے کہ آج عصر کی نماز میں وہ افراد بھی آئیں جن کو آج سے پہلے کسی نے مسجد میں نہیں دیکھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے یار، آج سے پہلے مسجد میں نہیں آئے تو لوگ کہیں گے آج تو کیسے آ گیا۔ لوگوں سے شرم کرتے ہیں، اور اللہ آسمان پہ خوش ہوگا کہ میرے بندے کا کوئی مذاق اڑا رہا ہے، اللہ اسے جنتیوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اب ہے بات جی نماز میں کتنے فرض ہوتے ہیں، کتنی سنتیں ہوتی ہیں۔
ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے نفل۔ سنت بھی نفل ہوتی ہے، نفل کا معنی زائد، سنت کا معنی، فرض کا معنی ہے حصہ، فرض کا لفظی معنی ہے حصہ، یعنی دین کا حصہ۔ ایک ہوتا ہے سنت، سنت کا معنی طریقہ۔ سنت کی دو قسمیں، ایک سنت مؤکدہ، ایک غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ کا معنی ہے جس کی تاکید کی گئی ہو، غیر مؤکدہ جس کی تاکید نہ کی گئی ہو۔ مثلا غیر مؤکدہ کی مثال ہے وضو کے 2 نفل۔ کوئی بندہ وضو کر لے تو بعد میں 2 نفل پڑھ لے، مسجد میں داخل ہو تو 2 نفل پڑھ لے، تحیت المسجد سے کہتے ہیں۔ جیسے جمعے میں آتے ہوئے افراد پڑھ لیتے ہیں، یہ تحیت المسجد ہے۔ یہ جمعے کی 2 سنتیں نہیں ہیں، یہ تحیت المسجد ہے، مسجد کا تحفہ۔ تحیت معنی، تحیہ کا معنی تحفہ۔ نظر کے نفل، شکرانے کے نفل، صلاۃ حاجت، کوئی ضرورت ہو اس کے لیے پڑھنا، یہ آدمی پہ ضروری نہیں ہے، کوئی پڑھ لے ٹھیک ہے، نہ پڑھے کوئی مسئلہ۔ کچھ ہیں سنتیں لازم، خاص طور پہ 2 نمازوں کی سنتیں، صبح اور مغرب، صبح کی 2 سنتیں، مغرب کی 2 سنتیں۔ صبح کی سنتیں نماز سے پہلے، فرض مغرب کی نماز کے بعد۔ لیکن یہاں میں وضاحت کر دوں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، لیٹ آئے، نماز کھڑی ہے مثلا صبح، تو وہ سنتیں شروع کرتے ہیں، بعد میں پڑھیں گے۔ نماز فرض کے ہوتے ہوئے نفل جائز نہیں، فرض نماز کے ہوتے ہوئے سنت توڑ لی جائے گی۔ اگر آپ کو اتنا ہی خیال ہے سنت کا، پھر پہلے پڑھیں، جلدی اٹھیں، وقت پہ آئیں۔ فرض کے ہوتے ہوئے کسی سنت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں کہ ادھر امام امامت کروا رہا ہے، آپ اپنے نفل پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، نہ کوئی حدیث نہ قرآن، اپنی طرف سے مولویوں کے بنائے ہوئے فتوے، یا فرقوں میں امت کو پھنسا دیا، فلاں فرقہ، وہ کہتا ہے میرا مولوی کہتا ہے۔ تیرے اور میرے مولوی کی حیثیت کیا ہے؟ ان المساجد للہ، مسجدیں صرف اللہ کی، فرقہ صرف اللہ کا، جماعت صرف اللہ کی، گروہ صرف اللہ کا۔ یہ وہابی، دیوبندی، شیعہ، بریلی میرے اور آپ کے بنائے ہوئے۔ اللہ نے صرف، اللہ نے سماکم المسلمین، سورہ حج آخری آیت، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے امت محمدیہ کا نام مسلم رکھا ہے، مسلمان رکھا ہے۔ کسی فرقے کے پیچھے نہ جائیں، یہ سارے آگ کی طرف لے جانے والے۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ راستہ صرف محمد کریم کا راستہ، اسلام کا راستہ۔ کسی کی بنیاد کوفے کی طرف جاتی ہے، کوئی فقہ ہے جی بغداد کی ہے جی، کوئی ملتان کی ہے، فلاں فلاں، صرف فقہ ایک ہے جو محمد کریم کی زبان سے نکلی، اللہ کریم نے نازل کی، خدا کے لیے فرقوں سے نکلے۔ تو فرض کے ہوتے ہوئے کسی سنت کا جائز ہونا ناجائز۔ یہ 2-4 رکعتیں تو ایسی ہیں جو آپ نے کبھی نہیں چھوڑی، رسول اللہ نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی۔ صبح کی 2 رکعتیں اور مغرب کی 2 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی۔ اب فرائض کی تعداد ہے 17، 2 صبح کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے، 17 یہ ہیں فرض، پڑھنے ہی پڑھنے۔ ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ 4 سنتیں اور شامل کر لیں، 17 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 21۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ دن میں رات میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ 12 رکعتیں۔ کسی نے پوچھا کون سی؟ فرمایا صبح سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 2، ظہر کے بعد 4، 4 اور 4 کتنی ہوگی؟ 8، مغرب کے بعد 2، 10، عشاء کے بعد 2، 12۔ یہ وہ رکعات ہیں جو سنت مؤکدہ ہیں، محمد کریم پڑھا کرتے تھے۔ ہر روز جنت میں گھر تیار جو یہ سنتیں پڑھتے۔ لیکن بعض لوگ صرف اس لیے نہیں کئی مسجد میں آتے، یار سنتیں بھی پڑھنا پڑتی، تو ان کے لیے گزارش یہ ہے، گزارش کہ ہر بندے کا اپنا ذہن ہوتا ہے کہ چلو وہ سنتیں نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھیں، لیکن فرض لازمی پڑھیں۔
یہ 12 رکعتیں جو پڑھتا ہے اللہ اس کا جنت میں ہر روز گھر تیار کرتا ہے، ہر روز۔ سے بہتر جنت میں ایک کوڑے کی جگہ یہ پوری کائنات سے افضل، اس گھر کے لیے 5 مرلے کے لیے، 3 مرلے کے لیے، 20 مرلے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، ساری زندگی کماتے ہیں کہ اپنا گھر ہو، اور صرف 12 رکعتیں پڑھنے سے اللہ ہر روز جنت میں گھر تیار کر دیتا ہے۔ یہ 12 رکعتیں، 3 ہو گئے وتر۔ یاد رکھیے وتر 3 سے کم نہیں پڑھنے چاہیے۔ اس بات سے سب کے چہرے، خاص طور پہ جو اہل حدیث ہے نا، کیوں جی اپنی بات ہو تو چھپانی نہیں چاہیے۔ یہی فرقہ پرستی کا خاتمہ ہے اصل میں، کہ حق بات کرو چاہے اپنوں کو لگے چاہے بیگانوں کو لگے۔ کہاں سے 1 رکعت بنا لی؟ کہتے ہیں وتر کا معنی ہوتا ہے ایک، میں 5 منٹ لوں گا آپ کے اس بحث میں۔ کہتے ہیں وتر کا معنی ہو ایک، معنی ہوتا ہے ایک، نہیں، وتر اس رکعت کو کہتے ہیں جو پچھلی رکعتوں کو طاق بنا دے۔ طاق اور جفت کا پتہ ہے؟ طاق اس کو کہتے ہیں جو 2 پہ تقسیم نہ ہو۔ رسول اللہ کتنی پڑھتے تھے وتر؟ 13، 11۔ رمضان میں کتنی پڑھتے ہیں جی؟ اور تراویح کتنی ہوتی ہے؟ کتنی جی؟ 11 رکعتیں کہتے ہیں وتر سمیت۔ وہ اصل میں سارے ہی وتر ہیں۔ وہ 8 تو ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 20 پڑھ لو۔ رسول اللہ نے ساری زندگی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت، 11 رکعتیں پڑھی ہیں، چاہے رمضان ہے چاہے غیر رمضان۔ رمضان میں تو ہم 11 رکعتیں پڑھیں، چلو 8 ہی کہہ دیں، اور رمضان کے بعد صرف 1 وتر۔ کوئی بندہ بیمار ہو، سفر میں ہو، کوئی تیز آدمی ہو، کوئی کاروباری مصروفیت ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، چلو 1 پڑھ لے، جیسے امیر معاویہ پڑھ لیتے تھے، سعد بن ابی وقاص پڑھ لیتے تھے کبھی۔ لیکن یہ کیا مسئلہ ہے کہ جی پڑھنی 1؟ یاد رکھیے 3 سے کم وتر نہیں پڑھنے چاہیے، سنت موقدہ یہ ہے۔ اور سارے افراد جو 1 کے قائل ہیں مجھ سے بات کریں بعد میں جمعے کے بعد، میں دلائل سے گفتگو کرنے کے لیے تیار، جس مرضی عالم کو بلا لیں۔ 3 سے کم وتر جائز نہیں ہے جو صحیح سلامت آدمی۔ اور آخری بات رہ گئی، وہ ہے جمعے کی کتنے سنتیں؟ جمعے کی اتنی ہی رکعات ہیں جتنی آپ ظہر کی آپ سنتیں پڑھتے ہیں۔ جمعے والے دن بھی وہ ظہر کی جگہ جمعہ آ جاتا ہے، نائب بن جاتا ہے۔ تو جتنی آپ پڑھتے ہیں، 6 رکعات پڑھتے ہیں، تو 6 رکعتیں جمعے والے دن آدمی سنت پڑھ لے۔ مسافر اس سے مستثنیٰ ہے، جو مسافر آدمی ہے یا بیمار آدمی ہے اس کو نکال دیں۔ تندرست آدمی وہ جمعے والے دن جمعے کی 6 رکعات زیادہ پڑھے گا۔ بعض لوگ احتیاطی زور پڑھتے ہیں کہ جی شک ہو گیا جمعہ ہوا ہے کہ نہیں، احتیاطی زور پڑھ۔ یہ بھی مولویوں کا چلایا ہوا ہتھیار ہے۔ اللہ رسول نے واضح احکام دیے ہیں، شک کی گنجائش نہیں ہے، جب جمعہ پڑھ لیا تو جمعہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔